برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جسے انگریزی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے، جزائر شرق الہند میں کاروباری مواقع کی تلاش کے لیے تشکیل دیا گیا ایک تجارتی ادارہ تھا۔ تاہم بعد ازاں اس نے برصغیر میں کاروبار پر نظریں مرکوز کر لی اور یہاں برطانیہ کے قبضے کی راہ ہموار کی۔ 1857 کی جنگ آزادی تک ہندوستان میں کمپنی کا راج تھا۔ اس کے بعد ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی آ گیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1600 میں ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں ہندوستان سے تجارت کا پروانہ ملا۔ 1613 میں اس نے سورت کے مقام پر پہلی کوٹھی قائم کی۔ اس زمانے میں اس کی تجارت زیادہ تر جاوا اور سماٹرا وغیرہ سے تھی، جہاں سے مسالہ جات برآمد کر کے یورپ میں بھاری داموں بیچا جاتا تھا۔ 1623 میں جب ولندیزیوں نے انگریزوں کو جزائر شرق الہند سے نکال باہر کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی تمام تر توجہ ہندوستان پر مرکوز کر دی۔ 1662 میں بمبئی بھی اس کے ہلکے اثر میں آ گیا اور کچھ عرصے بعد شہر ایک اہم تجارتی بندرگاہ بن گیا۔ 1689 میں کمپنی نے علاقائی تسخیر بھی شروع کر دی، جس کے باعث بالآخر ہندوستان میں برطانوی طاقت کو سربلندی حاصل ہوئی۔ 1858 میں یہ کمپنی ختم کر دی گئی اور اس کے تمام اختیارات تاج برطانیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تاہم 1874 تک کچھ اختیارات کمپنی کے ہاتھ میں رہے۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی 1602 میں بنی تھی، مگر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ بڑی ثابت ہوئی۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس 4785 بحری جہاز تھے، جبکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس 2690 جہاز تھے۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی پہلی لمیٹڈ کمپنی تھی۔ اس کے 125 شیئر ہولڈرز تھے اور یہ 72,000 پاؤنڈ کے سرمایہ سے شروع کی گئی تھی۔ 2010 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو برطانوی کاروباری شخصیت سنجیو مہتا نے خرید لیا۔ اپنے آغاز کے 275 سال بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر دیا گیا اور اس کے سارے اثاثے لولیوڈز کے حوالے کر دیے گئے، جو این روتھسچلڈ کا ذیلی ادارہ ہے۔ آج کل ایسی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔